پیغمبروں نے کہا کہ وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ مسلم ہونے پہ ہمارے پیغمبروں نے فخر کیا، مسلم ہونے کو قابل اعزاز جانا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان چاہے جس طبقے سے ہو، خاص طور پہ جس میں تھوڑی سی مذہبیت پیدا ہوتی ہے، وہ مسلم ہونے پہ مفتخر نہیں ہوتا، فخر نہیں کرتا، مسلم ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، کسی فرقے سے جڑنا اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ فرقہ پرستی ڈیولپ کیسے ہو رہی ہے؟ جی ہاں، ہمارے یہاں فرقہ پرستی مذہبی راستے سے آئی ہے، مذہب کو یرغمال کر کے ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے، دین کی گردن مروڑ کر ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے، اپنی انا کے حوالے سے ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے، اپنے کو شیخ کبیر کہلانے کے گھمنڈ میں ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے، اپنی تابعداری اپنی غلامی کروانے کے لیے ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے، مذہب کے نام پر اپنے ہی کو مذہب اور اپنے ہی کو دین سمجھانے پر ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے، خدا پرستی کے مقابلے میں شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہمارے یہاں فرقہ پرستی آئی ہے، اور اس فرقہ پرستی نے مذہبی اعتبار سے تو ہمیں الگ الگ ناموں سے پہچاننے میں فخر کروایا، اور عوام الناس میں اس فرقہ پرستی نے دوسرا روپ لیا ہے، وہ روپ ہے ذات برادری کا، یہ انصاری ہے، وہ منصوری ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، وہ شیخ ہے، یہ مغل ہے، اور سب نے کہیں نہ کہیں اس فرقہ پرستی کا تعلق شعوری یا لاشعوری طور پر پیغمبروں سے جوڑ لیا ہے کہ چلو اس فرقہ پرستی میں ایک فرقہ ہم کو اپر نہیں سمجھ رہا ہے نا، ہم کو باعزت نہیں سمجھ رہا ہے نا، تو ہم اگر لوہار ہیں اور لوہار ہونے کی بنیاد پہ ہم کو باعزت نہیں سمجھا جا رہا ہے تو ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں کہ ہم داؤدی ہیں۔ کیوں؟ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ اچھا، ہمیں درزی سمجھا جا رہا ہے نا، عزت نہیں دی جا رہی ہے نا، لوگ اپنے کو اپر کاسٹ کہہ رہے ہیں نا، چلو ہم اپنا رشتہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جوڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ سنا ہے کہ وہ کپڑا سلنے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے لوگوں نے اپنے ذات برادری کے بتوں کو پوجنے کا راستہ نکالا، مگر کب نکالا؟ جب ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پرستی نے جنم لے کر جوانی کا چولا پہنا، اس کے بعد لوگوں نے سیاسی اعتبار سے، ظاہر ہے کہ سیاسی دنیا بھی اسی ڈھنگ سے سوچ رہی ہے جس ڈھنگ سے الناس علی دین ملوکہم والا معاملہ ہے، تو سیاسی لوگوں نے اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا۔ اب ووٹ کس نام سے مانگا جا رہا ہے؟ مسلمان کے نام سے ووٹ نہیں لیا جا رہا ہے، اپر کاسٹ کے نام سے ووٹ لیا جا رہا ہے، بیکورڈ کے نام سے ووٹ لیا جا رہا ہے۔ حصہ داری کس نام سے؟ مسلمان کے نام سے حصہ داری نہیں مانگی جا رہی ہے، قریشی کا پرسنٹیج اتنا ہے اس لیے ہم کو حصہ داری چاہیے، انصاری کا پرسنٹیج اتنا ہے اس لیے ہم کو حصہ داری چاہیے، ہے نا؟ ہمارے غلام سرور صاحب زندگی بھر کجوں کی حصہ داری کی لڑائی لڑتے رہے پٹنہ میں، تو اب مسلمانوں میں بھی جس طرح سے وہاں مسلک کے نام پر مذہبی میدان میں جنگ ہوئی، اسی طرح سے سیاسی میدان میں ذات برادری کے نام سے جنگ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذات برادری کے بت پوجتے ہوئے اور فرقہ بندی کے بتوں کو پوجتے پوجتے مسلمانوں نے اس خدا کی پوجا کے تصور سے اپنے کو کوسوں دور کر دیا جس خدا کی پوجا کرنے کے بعد فرقہ پرستی کا بت توڑنا بھی لازمی تھا اور ذات برادری کا بت توڑنا بھی لازمی تھا۔ یہ ہے ہمارے زوال کا سبب، اور یہ ہے ہندوستان میں ہماری سیاست کے نہ پھلنے پھولنے کا عمل۔